جوائنٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن نے جموں پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ یعنی JPDCL اور کشمیر پاور ڈسٹریبیوشن کارپوریشن لمیٹڈ یعنی KPDCL کو ہدایت دی ہے کہ وہ 2 ماہ کے اندر ایک ایکشن پلان سبمٹ کرے 100% کنزیومر میٹرنگ کے حوالے سے۔ ہم نے کافی احتجاج دیکھا اس حوالے سے لوگوں کی جانب سے، بالخصوص یہاں کشمیر میں، جہاں خواتین و مرد یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے علاقے سے جو یہ میٹرز ہیں، جو نئے میٹرز لگائے جا رہے ہیں، نصب کیے جا رہے ہیں، ان کا نفاذ یہاں عمل میں نہ لایا جائے۔ کمیشن نے اب JPDCL اور KPDCL سے کہا ہے کہ وہ 2 ماہ میں ایکشن پلان 100% میٹرز کے حوالے سے ترتیب دے، اور جہاں تک آپ کو یاد ہوگا آلموسٹ 1 ہفتہ قبل جوائنٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن نے پاور ٹیرف کو بھی ریوائز کیا تھا، جو 1 اکتوبر 2022 سے لاگو ہونا تھا، اور اس تعلق سے یہ آرڈر جاری کرتے ہوئے کمیشن نے اس طرح سے بتایا کہ یہ نئے ٹیرف اسی طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ شہریوں کو کم از کم تکلیف اٹھانا پڑے، ساتھ ہی ساتھ گھریلو، تجارتی، زرعی اور صنعتی شعبوں کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جائے، ایسا کہنا تھا کمیشن کا۔ مزید اب کمیشن نے یوٹیلیٹیز سے کہا ہے کہ وہ فیڈر وار انرجی آڈٹ یعنی وہ انرجی جو اسٹیشن سے ہو کے ہمارے علاقے تک پہنچتی ہے، اور کنزیومر انڈیکسنگ یعنی صارفین کا پتہ جس میں ہو، وہ سب دیکھیں، انالائز کرے، تاکہ مجموعی ٹیکنیکل اور کمرشل لاس، جنہیں ہم AT&C لاس بھی کہتے ہیں، اس کا تخمینہ لگایا جا سکے، یعنی یہ پتہ لگایا جا سکے کہ AT&C لاس کتنا ہے۔ آفیشیل ڈاکیومنٹ جو JERC کی طرف سے اجرا ہوا، اس میں صاف طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ JPDCL اور KPDCL ایریاز میں ان میٹرڈ کنزیومرز 3 الگ الگ کیٹیگریز میں موجود ہیں: ڈومیسٹک، کمرشل اور پبلک لائٹنگ کیٹیگریز۔ اور جہاں تک ڈومیسٹک کیٹیگریز کا تعلق ہے تو وہاں JPDCL ایریاز میں 40% ابھی ان میٹرڈ پائے جا رہے ہیں، اور KPDCL ایریاز میں 80% ان میٹرڈ ہیں، یعنی دیکھا جائے تو دونوں میں سے پینڈنگ کام KPDCL کا ہے۔ لائسنسیز نے معلومات دی ہے کمیشن کو کہ وہ اسمارٹ پریپیڈ میٹرز علاقوں میں ریوامپ ڈسٹریبیوشن سیکٹر اسکیم کے تحت لگا رہی ہے، اور کمیشن نے انہیں کہا کہ نہ صرف وہاں اس طرح کے میٹرز لگائے جائیں، بلکہ وہ ایریاز میں بھی ترجیحی بنیادوں پر لگائے جائیں جو ابھی ان میٹرڈ ہیں، یعنی وہ علاقے جو بجلی کا بل بھرتے تو ہیں، الیکٹرسٹی بھی کنزیوم کرتے تو ہیں، مگر میٹرز ابھی ان علاقوں میں نہیں لگائے گئے ہیں۔ کمیشن نے کہا کہ وہاں میٹرز لگائے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ابھی ایسے کچھ کنزیومرز ہیں جو اسٹریٹ لائٹنگ کیٹیگری میں آتے ہیں اور ان میٹرڈ ہیں، وہاں بھی انسٹال کریں میٹرز، اور ان علاقوں کو کنورٹ کریں میٹرڈ ایریاز میں۔ جوائنٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن نے دونوں JPDCL اور KPDCL کو سخت ہدایت دی ہے کہ وہ ایکشن پلان یا روڈ میپ ترتیب دے 2 ماہ میں 100% کنزیومر میٹرنگ کے حوالے سے، اور اس تعلق سے کمیشن کو وقت رہتے ہی رپورٹ سبمٹ کرے، اور فیڈر وار لاسز اور سب ڈویژنز کی پرفارمنس کے حوالے سے JERC نے بتایا کہ فیڈر میٹرنگ سٹیٹس کو باقاعدگی سے دیکھیں، اور فیڈر وار انرجی آڈٹ اور کنزیومر انڈیکسنگ کو AT&C لاسز میں کنسیڈر کریں، وہ سب دیکھیں اور انالائز کرنے کے بعد AT&C لاسز کا تخمینہ لگایا جائے۔ اس کے بعد یوٹیلیٹیز کو ایسے فیڈرز کی نشاندہی کرنی چاہیے جن میں نقصان کی اعلیٰ سطح ہے، اور ایسے فیڈرز پر تقسیم کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک مجموعی نقصان میں کمی کا منصوبہ تیار کریں۔ سب ڈویژنز کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے پچھلے 1 سال کے سب ڈویژنوں کی تقسیم کے نقصان اور وصولی کی کارکردگی کو پیش کریں۔ انرجی اکاؤنٹنگ اور لاس کے حوالے سے کمیشن نے کہا کہ یہ انرجی آڈٹ لائسنس کے لیے ایک ضروری سرگرمی ہے کہ سسٹم میں انرجی انجیکشن یعنی میٹرڈ ڈیٹا کی بنیاد پر انرجی اکاؤنٹنگ جمع کرائی جائے۔ بلنگ پروسیجرز کے حوالے سے صارفین کی بلنگ کے طریقہ کار کے بارے میں JERC نے لائسنس دہندگان کو ہدایت دی کہ وہ بلنگ سے متعلق عمل کا جائزہ لیں، موجودہ حدود مطلب خرابیوں اور بہتری کے لیے شعبوں کی نشاندہی کریں اور اصلاحی اقدامات کریں۔
اور ساتھ میں جو لائسنسیز ہیں وہ ایک رپورٹ بلنگ کے حوالے سے AMR ریڈنگ کے تھرو ترتیب دیں تاکہ مینول انٹرفیرنس اوائڈ ہو۔ رینیویبل پرچیز آبلیگیشن RPO ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے جامع منصوبہ ترتیب دینے کی ضرورت ہے، ایسا کمیشن نے کہا، اور کمپیٹیٹیو بڈز سولر، نان سولر پاور RECs یعنی متبادل رینیویبل انرجیز کے حوالے سے ٹارگٹس کو جلد سے اچیو کریں، ایسے بھی ہدایات ہیں۔ فی الحال ابھی کے لیے اتنا ہی۔ کیمرہ پرسن صبرین اشرف کے ساتھ میں اقراء خون، کشمیر لائف کے لیے۔